اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ سفر کے دوران ایک واقعہ گزرا جس کا میری طبیعت پہ گہرا اثر تھا۔ ایک احمدی بچی نے جو شادی شدہ ہیں، آگے اس کے بچے بھی ہیں، اس نے اپنے خاندان کی ملاقات کے بعد مجھ سے الگ وقت چاہا کہ چند منٹ میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جب میں نے وقت دیا تو اس پر ایسی دقت طاری ہوئی کہ بات کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ مجھے کئی قسم کے وہم آئے کہ اس بیچاری کو شاید خاوند کی طرف سے کوئی جسمانی یا مالی دکھ ہے یا اور مسائل ہیں یا ساس سسر وغیرہ کی وجہ سے تکلیفیں ہیں، لیکن میں صبر سے انتظار کرتا رہا کہ وہ ذرا اپنے آپ کو سنبھال لے تو مجھ سے بات کرے۔ اس نے بات اس طرح شروع کی کہ مجھے اپنے خاوند کی طرف سے کوئی جسمانی یا دنیاوی تکلیف نہیں، بہت ہی نیک طبیعت کا انسان ہے، ہر طرح سے میرا خیال رکھتا ہے اور بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے، جو چاہوں جس طرح چاہوں وہ مجھ پہ خرچ کرتا ہے اور میرے کہنے میں جماعت کے چندے بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہوئے پھر وہ پھوٹ پڑی کہ مقصد یہ تھا، یہ کہنا چاہتی تھی کہ نماز نہیں پڑھتا۔ ایک تو میرے دل پہ اس بات کا بہت گہرا اثر پڑا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک احمدی بچی اپنے خاوند کے نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں اتنی غمزدہ ہے کہ اس کی ہر دوسری خوبی اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو کچھ بھی نہ رہا، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اگر نماز نہ رہی تو کچھ بھی نہ رہا۔ بسا اوقات میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور ویسے نیک بظاہر اور باقی باتوں میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیکی یا ان کی باقی باتوں میں بظاہر نظر آنے والی نیکی اور باقی باتوں میں اچھا ہونا دراصل ان کے مزاج کا حصہ ہے، ان کے ایمان کا حصہ نہیں۔ ایمان کے نتیجے میں جو نیکی عطا ہو اور ایمان کے نتیجے میں اگر مزاج سدھریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا انسان نماز پر قائم نہ ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جبروت کا جو گہرا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے، اس سے پہلا تقاضا اس کی عبادت کا اٹھتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کا دل پر اثر ہے تو ناممکن ہے کہ اس کی عبادت کی طرف دل متوجہ نہ ہو۔ بس جہاں تک میرا فرض ہے میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر تم لوگ اس فرض کو نہیں سمجھو گے، ادا نہ کرو گے، تو میرا سختی سے منع نہ کرنا ہرگز اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ یہ بات میرے دل کو پسند آئی ہے۔ مجھے جو دکھ پہنچتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ بارہا میں خدا کی خاطر ان لوگوں کے لیے راتوں کو اٹھ کے رویا ہوں۔ اے میرے خدا، میں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ہماری نئی نسلیں نماز پر قائم ہو جائیں، مگر شیطان ان کو دوبارہ بہکا دیتا ہے۔ اس لیے تو میری مدد فرما اور ان کی حفاظت فرما، اس دنیا میں بھی یہ کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ میرے یہ آنسو جو مجبوری کے آنسو ہیں، یہ دل کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ مضمون کی اہمیت کی وجہ سے ہیں۔ اس بچی کو بھی یاد کرو جو اپنے خاوند کی نماز سے عدم توجہ کی وجہ سے روئی تھی، مگر اس کا تو ایک خاوند تھا۔ میری تو ساری جماعت ہے جو اپنے عزیزوں بچوں سے زیادہ پیاری ہے، ان سب کا غم اگر میں نہ کروں تو اس بچی کے دل سے بھی میرا دل کم تر ہوگا جو صرف ایک اپنے خاوند کے لیے روتی تھی۔ بس وہ سب جن کا جماعت سے تعلق ہے، جو مجھے اپنا سمجھتے ہیں، ان سب سے میری عاجزانہ التماس ہے کہ نمازوں کو قائم کریں، اپنے گھروں میں بھی، اپنے گرد و پیش، اپنے ماحول میں بھی، اور صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کریں اور صبح کی نماز کی طرف دوبارہ واپس لوٹیں، کیونکہ اگر یہ نماز ادا نہ کی تو ان کی ساری زندگی جہنم کمانے میں صرف ہو رہی ہے۔ حقیقت میں ان کو وہم ہے کہ یہ نیکیوں میں مبتلا ہیں، نیکیوں میں نہیں بدیوں میں مبتلا ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار کی نصیحتوں کو نظر انداز کرنے والے بنتے ہیں. بس اپنی صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کریں. بعض دفعہ ایسا گھر میں تجربہ بھی ہوا کہ میں نے بچیوں سے کہا اگر تم نے جاگنا ہے تو اول تو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول باتوں کے لیے جاگنے کو ناپسند فرمایا ہے. تو پھر ایسی حالت میں نماز پڑھنے کے بعد سو جبکہ ہوش و حواس ابھی قائم ہو، اور اس سے پہلے پھر تمہیں نیند کا کوئی حق نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں سو اے وہ تمام لوگو جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو. سو اے وہ تمام لوگو جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو، آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے. آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے. سو اپنی 5 وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو. روحانی خزائن جلد 1 یا جلد 19 اور اصل حوالہ کشتی نو صفحہ 15 کا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں داخل فرمائے اور جماعت میں شامل آپ کی جماعت کا ایک جز اپنے تئیں پائے، یعنی خدا کے حضور ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں لکھے جائیں، نہ کہ اپنے تئیں. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.